کچھ میں نے باتیں پچھلے جمعے پہ کی تھیں اور انشاءاللہ ایک دو باتیں ابھی میں آپ کے یہاں گوشوار کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر نیک عورت گھر میں ہوتی ہے نا کیا تو نہ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جو چیز پسند کی ہے وہ کیا ہے؟ نیک عورت۔ نیک عورت یہ اگر حکمتوں کی طرف جائیں تو اس میں ایک بہت بڑا سمندر بہ رہا ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، قربان جائیں۔ اگر نیک عورت گھر میں ہونا، ماحول اچھا بن جائے گا، سوسائٹی اچھی بن جائے گی، گھر کے اندر جو کیفیت ہے وہ اچھی ہو جائے گی، گھر کا ماحول نیک ہو جائے گا، گھر کا ماحول پاسا ہو جائے گا، گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے گا، گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو جائے گی، اور پھر آگے آنے والی جو نسل ہے وہ بھی نیک ہو جائے گی، وہ بھی نیک ہو جائے گی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک عورت کو پسند فرمایا ہے۔ لیکن ہماری روٹین جو ہے وہ ہم نیک نہیں دیکھتے، عورت پارسا مل جائے، نیک مل جائے، تقوی کی مالک مل جائے، کوئی حافظہ قاریہ مل جائے، کوئی عالمہ فاضلہ مل جائے، کوئی دیندار مل جائے، کوئی با عمل مل جائے، کوئی گھر کے ماحول کو اچھا بنانے والی مل جائے، ہماری نظر ہوتی دولت پر۔ اور آج کل کے حالات ہی بدل گئے۔ آج کل تو پہلے پوچھتے ہیں ہاں جی کیا کاروبار ہے جی، کیا کرتے ہیں جی، کیا ہو رہا ہے جی، پلازے کتنے جی۔ اللہ کے بندے، مرنا نہیں آپ نے۔ جس طرح کی خوبصورت اللہ نے نیک عورت ہوگی، آگے تیری نسلیں بھی نیک آئیں گے۔ اب میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اگر گھر میں کوئی وفات ہوتی ہے نا تو حکم یہ نہیں ہے کہ تم اپنی آنکھوں میں آنسو نہ بہاؤ۔ آنسوؤں کا بہہ جانا، رو پڑنا، یہ ایک فطرتی محبت ہے، یہ فطرتی، اس پر کوئی شریعت نے شرط نہیں لگائی، منع نہیں کیا، تردید نہیں کیا شریعت نے، کوئی جرم نہیں کہا۔ ہاں، آہ پکار کرنا، اونچی اونچی رونا، جناب پوری دنیا سن لے، اب اس کو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ میں نے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ میں دو اور شہروں کے اندر میں نے وہاں کافی فوتیاں دیکھی ہیں، بڑے بڑے نوجوانوں کی میں نے فوتیاں دیکھی ہیں، لیکن کسی کی آواز نہیں نکلتی وہاں، میں نے کسی کی آواز نکلتے نہیں دیکھا، اور آنکھوں میں ندیاں جا رہی ہیں آنسو، آنکھوں میں ندیاں جا رہی ہیں، رو رہے ہیں، لیکن آواز نہیں نکل رہی۔ اور یہ آنکھوں کا آنسو نکلنا یہ نبی کی ادا ہے۔ خود آقا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی مثال پہ روئے، لیکن اوہ پکار نہیں کی۔ حضرت رمیزہ ام سلیم، حضرت رمیزہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفیقہ حیات ہے، بیوی ہیں۔ تو بیٹا ان کا بیمار تھا، بیٹا کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی فطرت پر جاتی ہے۔ کس پر جاتی ہے؟ اپنی اصلیت پر جاتی ہے۔ اکثر ہماری کوئی باتیں ہو رہی ہو نا، کوئی جھگڑا آ رہا ہو، کوئی اور معاملات ہو، تو ہم کہہ دیتے ہیں یار اس کو چھوڑیے، یہ اپنی نسل پہ جا رہا ہے، یہ اپنی اصل پہ جا رہا ہے، یار ان کی ابتدا یہ ہے، ان کا آغاز یہ ہے، یہ ہمارا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے، ہم یہ کہہ کر بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں بہرحال بات کر رہا تھا کہ عورت کی فطرت ایک بڑی عجیب سی، اللہ رب العزت نے فطرت بنائی ہے، بڑی عجیب سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے نہیں فرما دیا کہ نیک عورت مجھے پسند ہے، عورت کی فطرت بڑی عجیب ہے، اور پھر نیک عورت قربان جائیں۔ پھر یہ بات بھی نہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، تعلیم بھی بڑی ہے دینی، اور تہجد اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اوابین بھی ہے، یعنی بڑا کچھ ہے۔ بڑا کچھ ہونے کے باوجود پھر عورت حد سے تجاوز کر جاتی ہے، پھر کہتی ہے یار تو دیندار عورت ہو کہ پھر تو حد سے تجاوز کر دی ہے۔ نہیں، اصل جو جملہ نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے نیک عورت پسند ہے، اس میں بڑے راز ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی صفات ہیں، نشانیاں، علامات ہیں، اس کے اندر بہت بڑا تعارف کرا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جس طرح میں اکثر کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرا امامہ شریف گارنٹی نہیں ہے، میری داڑھی گارنٹی نہیں ہے، میرا جمعہ پڑھانا گارنٹی نہیں ہے، میری تسبیح کرنا گارنٹی نہیں ہے،
حج عمرہ گارنٹی نہیں ہے، نماز روزہ گارنٹی نہیں ہے، ہر وقت نیکی میں مبتلا ہونا یہ نیکی نہیں ہے، حافظ عالم بن جانا یہ گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی یہ ہے کہ کل مومن مخموم القلب و صدوق اللسان، میرا آقا نے فرمایا گارنٹی یہ ہے کہ اس کا دل ہر مسلمان کے لیے صاف ہو جائے اور زبان پہ ہر وقت سچ ہی نکلے، یہ گارنٹی ہے۔ اور اس کے آگے دو چار باتیں اور بھی ہیں، لیکن وہ اس کو پھر کبھی میں ایک بات کر رہا تھا۔ اب حضرت رمیزہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہے؟ شریک حیات ہے، بیوی، بیٹا بیمار تھا، بیٹا بیمار تھا، کافی علیل تھا، تو حضرت ابو طلحہ باہر چلے گئے، تو کافی دیر کے بعد آئے تو بیٹا انتقال کر گیا، اس کا وصال ہوا، تو کمرے میں لٹا دیا، اوپر پردہ ڈال دیا کہ خامد کے آنے کا وقت ہے، خامد گھر تشریف لائے۔ میں نیک عورت کی مناسبت سے کی مثال دے رہا ہوں۔ خامد گھر آئے، اپنی معمول کے مطابق کھانا کھانا پکایا، کھانا کھایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک دو باتیں اور بھی شامل اس میں ہیں، لیکن میں اس کی طرف نہیں جا رہا، وہ کچھ اور طریقے کی باتیں ہیں۔ یہ سارے معاملات ہوئے، خامد بھی دونوں بیٹھ گئے، اور بیوی کہتی ہے، ایک میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ تو خامد کہتا ہے ابو طلحہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں فرمائیں، کہنے لگے جی میں نے کسی کو امانت دی تھی، کسی کو، تو میں نے اسے امانت واپس مانگی، وہ مجھے میرے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے۔ کیا؟ میں نے کسی کو امانت دی تھی، ان سے میں نے امانت مانگی، وہ میرے ساتھ لڑنا شروع کر دی، جھگڑا کرنا شروع کر دیا، عجیب سا میرے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیا، او پکار ہو رہی ہے، جھگڑا ہو گیا، شور و غل ہو گیا، میں ڈر گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ حضرت ابو طلحہ کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اچھا تو نہیں ہے، کیونکہ میں نے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت اور زبان رحمت سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ جو امانت میں خیانت نہ کرے، صحیح سلامت امانت واپس کر دے، اس کو جنت کی خوشخبری ہے، اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ تو اس نے پھر امانت کو کیوں نہیں صحیح معنوں میں ادا کی؟ وہ امانت دینے کی بجائے یا امانت کو واپس کرنے کے بجائے انہیں لڑنا شروع کر دیا، جھگڑا شروع کر دیا، مناسب تو نہیں ہے۔ تو اتنی بات جب ہو گئی، قربان جائیں، پھر تربیت بھی ہو تو پھر ایسی ہو، بیوی بھی ہو تو پھر ایسی ہو، قربان جائیں، پھر اتنے الفاظ جب آپ نے اپنے خامد کی زبان سے نکلوا لیے، یہ کلمات نکلوا لیے، گواہی نکلوا لی، تو عرض کرتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سے مانگے تو پھر کہ لگے اللہ تعالیٰ کی امانت تو ہم انشاءاللہ خوش اسلوبی کے ساتھ دیں گے، خوش ہو کے دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بخشش اس کے پاس ہے، مغفرت اس کے پاس ہے، اس نے ہماری بخشش کرنی ہے، جنت اس کے پاس ہے، وہ بخشش فرما دے گا۔ عام لوگوں کی امانت کو اگر صحیح معنوں میں ادا کرنے پر زبان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، تو پھر اللہ کی امانت کو صحیح معنوں میں واپس کریں اور خوش اسلوبی کے ساتھ، اس پر اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا۔ کہنے لگے پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا، رونا نہیں ہے، زیادہ بھی آپ نے غم نہیں کرنا، جو رب نے ہمیں امانت دی تھی نا، ایک بیٹے کی صورت میں نہیں، اس کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی ہے۔ تو کہنے لگی میں راضی ہوں، اگر آپ راضی ہو تو میں بھی راضی ہوں۔ یہ معاملہ گھر میں ہوا ہے، چار دیواری کے اندر معاملہ ہوا ہے، اس کی خبر یا اللہ تعالیٰ کو ہے، یا حضرت ابو طلحہ کو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت رمیزہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ خامد بیوی کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، دونوں کے درمیان صبر کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی امانت کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی گفتگو ہو رہی ہے، تربیتی باتیں ہو رہی ہیں، اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اچھا ماحول بن رہا ہے، اچھی سوسائٹی بن رہی ہے، اچھے خیالات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نیک بیوی کی علامت اور نشانی بھی یہی ہے، معاملہ سارے گھر کی چار دیواری میں ہے۔ رات گزر گئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں پہنچے، فجر کی نماز ہو گئی تو آقا علیہ السلام ابو طلحہ قریب آؤ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ قریب آئے، فرمایا آپ کو مبارک ہو، کیا آپ کو مبارک ہو، اور آپ نے اپنی بیوی کو مبارک دینی گھر جا کر۔ اللہ رب العزت نے
میرے ہاں وہی بھیج کر وہ جو معاملہ آپ کے گھر میں ہوا تھا اس معاملے پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا ہے. یہ تمہارا فعل، یہ تمہارا عمل، یہ تمہاری ادا، اس بچے کے مرنے پر صبر کا جو تم نے مظاہرہ کیا ہے، اس مظاہرے پر اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو مبارک بھی بھیجی ہے، اور خواب میں نے تمہیں جنت میں دیکھا ہے. میں نے خواب میں، اب دیکھیں وہی صبح آئی ہے، وہی صبح آئی ہے، رات پہلے تھی جب آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں کو دیکھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کو فقط دیکھا. کیا؟ حضرت رمیزہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اور ایک روایت ہے کہ دونوں کو دیکھا گیا. اب رات خواب میں دیکھا اور صبح وہی آ گئی، اور وہی کیا آئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طلحہ جب تمہاری بارگاہ میں آئیں تو ان کو ان کی بیوی کو مبارک بھی دے دیں، اور یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر پر مبارک بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل پر بہت خوش ہیں. آئیے محترم، جو آپ کے سامنے ایک میں بڑی خاص بات رکھنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت ہے. ویسے تو میں مواد بہت زیادہ جمع کیا ہوا ہے آپ کے لیے، لیکن میں بس اصول برکت کے لیے بس ایک دو باتیں نیک عورت کے حوالے سے میں کر سکتا ہوں. اور پچھلے جمعے پہ میں نے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے صرف ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میں نے شامل کیا تھا. بس ایک ہی میں نے، ویسے تو آقا علیہ السلام کی تمام ازواج کو دیکھا جائے تو اعلیٰ ہیں، نیک ہیں، پارسا ہیں، تقوی کی مالک ہیں، صحابیات کی بڑی بڑی مثالیں ہیں. جو قیامت تک بھی موضوع چلا لیں تو میرے خیال میں ختم نہیں ہو سکتا. اور صفوہ الصفوہ ایک کتاب ہے، علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں علامہ ابن جوزی، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمہ. انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے صفوہ الصفوہ، اس میں پورا باب باندھا ہے نیک عورتوں کے حوالے سے، نیک عورتوں کے حوالے سے. اور جتنا مواد میں نے چند دنوں میں جمع کیا ہے، قرآن کی آیات کے حوالے سے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یا واقعات کے حوالے سے، اس کو جتنا چلا سکے چل سکے. لیکن میں نے صرف اصول برکت کے لیے آقا علیہ السلام کو 3 چیزیں پسند ہے. کون کون سی؟ خوشبو، دوسری نیک عورت، تیسری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز. تو میں نے صرف وعدہ کیا تھا کہ ایک ایک جمعہ صرف اصول برکت کے لیے ہم نے پڑھانا ہے. لیکن نیک عورت کے حوالے سے میں یہ دوسرا جمعہ ہے، کیونکہ پچھلے جمعے پہ میں نے چند ایک باتیں کی تھیں تو ایک دو بڑی خاص باتیں رہ گئی تھیں، تو میں نے کہا چل اگلے جمعے پر بھی نا نیک عورت کے حوالے سے میں بات کروں گا. اب اس پر میں آپ کو ایک خاص یہ چیز دینا چاہتا ہوں. ویسے تو میں نے بڑا کچھ جمع کیا ہے، لیکن اب اس میں صرف ایک بادشاہ کی بیوی کے تقوی کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. امیر عبد الرحمن خان والی قابل، نام کیا ہے؟ امیر عبد الرحمن خان، قابل کا والی تھا. کیا؟ اس کے دادا ہیں امیر دوست محمد. امیر، ان کے دادے کا نام کیا ہے؟ امیر دوست محمد. اس کے حوالے سے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں پتا چلا کہ اس کے ملک پر کوئی حملہ کر رہا ہے. کیا؟ جب امیر دوست محمد کو پتا چلا کہ میرے ملک پر حملہ ہو رہا ہے، کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے اپنے شہزادے کو، یعنی اپنے بیٹے کو تیار کیا اور فوج کا کچھ حصہ اس کے ہاتھ دیا، اور ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ آپ اس کی سرکوبی کریں، ان کو قابو کریں، ان کا مقابلہ کریں. یعنی ان کے مقابلے کے لیے جب ان کو الوداع کیا، چلے گئے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، یا 2-3 دن کے اندر اندر نتیجہ یہ ملا، پتہ یہ چلا. کیا؟ پتہ یہ چلا کہ شہزادے کو شکست ہوئی ہے اور شہزادہ دوڑتا رہا ہے. میرا موضوع کیا ہے اور کس کی پسند ہے؟ تو امت کے لیے کیا ہے؟ چلو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی پہلی پسند تھی خوشبو. تو اس میں نے بیان کیا تھا کہ نبی پاک کو خوشبو لگانے کی ضرورت، کیونکہ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی معطر ہو جاتی. کوئی مسافہ کر لے تو ہاتھ سے خوشبو آتی. کپڑے کو اگر پسینے مارے کا قطرہ لگاتا جاتا تو وہ کپڑا ختم ہو جاتا پر خوشبو ختم نہ ہوتی. میں نے کہا خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن لگا کر امت کے لیے سنت بنا دی.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے نیک عورت کو پسند کس لیے کیا ہے؟ اپنی امت کو سبق دیا ہے، اپنی امت کو درس دیا ہے. تو جدادوں کی طرف جا رہا ہے، تو دولتوں کی طرف جا رہا ہے. میں نے بڑوں کو دیکھا ہے جو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، میں بڑا اعلیٰ ہوں، میں بڑا کمال ہوں. میں نے اس کو دیکھا ہے کہ نیکوں کی طرف اس نے رشتہ نہیں کرنا، اس نے جائیداد کی طرف رشتہ کرنا. کب تک؟ اور جو حالات ہو چکے ہیں وہ سب کو پتا. میں کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا. بڑے بڑے ہم دیندار لوگ رگڑے جا رہے ہیں اس بات کے اندر. میں دنیا دار کی باتیں نہیں کرتا، ہم دیندار رگڑے جا رہے ہیں. گاڑی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، بہترین گاڑی ہونی چاہیے. میں حفظ کرتا تھا گلبرگ میں، تو ایک پیر صاحب آتے تھے گلبرگ میں، گرو مانگٹ میں. تو میں نے ان کی گفتگو سنی تو مجھے بڑی پیاری لگی. تو میں نے استادوں کو کہا اللہ تعالیٰ میری کرامت فرمائے. میں استاد جی کہ یہاں پیر صاحب تشریف لاتے ہیں اور بڑے کمال ہیں. کہنے لگے کوئی بات نہیں، زیارت کر لیتے ہیں. تو استاد بڑے ماشاءاللہ بعمل تھے، تجد گزار تھے. طلباء کے بچے لقمے کھاتے تھے، بڑے بعمل تھے. کچھ استادوں کی دعائیں، کچھ والد صاحب کی طرف سے فیض ملا الحمدللہ. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہم بڑے بعمل ہیں، لیکن بہرحال الحمدللہ. میں کچھ بات کر رہا تھا کہ میں وہ اگلے دن گئے تو وہ ملاقات ہوئی. تو پیر صاحب اپنی مرید سے کہہ رہے تھے یار یہ جو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں نا، کیا ان کے اندر زیادہ بیٹھنے کو سکون نہیں آتا یار، لطف نہیں آتا. بڑی جو گاڑیاں نا، کیا بڑی گاڑی، اس میں بڑا جناب لطف آتا ہے. یہ چھوٹی گاڑی میں میرے استاد کہنے لگے یار چلیے. میں کو استاد جی 2 منٹ بیٹھ جائیں گفتگو سن لیں. کہنے لگے یار بات چلیے یار مجھے سکون نہیں آ رہا وہاں. اس محفل میں سکون نہیں ہے. بڑے آنکھ والے تھے، نظر والے تھے، بڑی نظر والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر مرحمت نازل فرمائے. بڑے تجد گزار تھے. تو کچھ والد صاحب کو دیکھا، کچھ ان کو استادوں کو دیکھا، کچھ اور میرے استاد بڑے بڑے عمل ملے. کہنے لگے چلیے یار. میں کو استاد جی کو 2 منٹ. کہنے لگے یار بس دل نہیں کر رہا یہاں. جس کو چھوٹی گاڑی میں سکون نہیں ہے، بڑی گاڑیوں کی حسرت ہے، وہاں ولایت کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے وہ جملہ آج تک نہیں بھولتا. کیا؟ اور میں ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا کہیں کسی پیر صاحب کے ہاں. تو پیر صاحب بیان میں کہہ رہے تھے کہ یار مریدوں کے مکان اچھے ہوں، پیر کا مکان اچھا نہ ہو، مریدوں کے پاس گاڑیاں ہوں، مرید کے پیر پاس گاڑی نہ ہو، وہ مرید ہے. میں کہا کیا بات ہے جی، کمال ہو گیا، اچھی گفتگو ہو رہی ماشاءاللہ جی. میں کوئی اللہ ماں منع کر رہا ہوں، کوئی تردید کر رہا ہوں اس بات کو. اور پھر جب تک مرید نظرانہ نہ جو سکتا گزارا نہیں ہوتا، اس وقت فیض کیا ہونا ہے؟ نہیں، فیض وہاں سے کیا ملے گا؟ وزر میں فیض تو بڑا ملے گا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اگر گھر میں کھانا کھانے لگے، اپنی روٹی اٹھا کے اپنے ابا جان کی بارگاہ میں لے جائیں تو عرض کرے ابا جی یہ میری روٹی تھی، میرا حصہ تھا. تو میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کے پاس جاؤں. تو فرمایا میری بیٹی اللہ کی عزت کی قسم 3 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا. میرے آقا کے گھر میں یہ فاقہ ہو، تو باتیں بڑوں کی کریں. اور میں سیدھی بات بتاؤں، مجھے شرم آتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، کیونکہ ہم تجاوز کر گئے ہیں. جبکہ الحمدللہ بڑا اپنے کو بچایا ہوا ہے، بڑا بچایا ہوا ہے. لیکن پھر بھی کئی لوگوں پہ نا اندر کا ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ تمنا صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے. ہمارے حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں. اس دولت نے، وہ کہتے ہیں نا کہ یار پیسہ آ گیا نا اور تیری نظر بدل گئی. نہیں کہتے؟ کیوں کہتے؟ یہ معاملہ ہے تو کہتے ہیں نا، یہ نظام ہو گیا محترم، کوئی مانے یا نہ مانے. بڑے بڑے دینداروں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں رشتہ اوپر ہونا چاہیے، نیچے رشتہ نہیں. کوئی غریب گھر ہو، بچی بعمل ہو، عالمہ ہو، فاضلہ ہو، نیک ہو، تجد گزار ہو، نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ کمال رشتہ ہونا چاہیے. میں کہ بالکل کمال ہونا چاہیے. ہم کوئی انکار کر رہے ہیں؟ ہمارا کوئی انکار ہے؟ ہمارا کوئی اعتراض ہے؟ ہائے ہائے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو قرآن کی یہ آیت نازل نہ ہوتی. ٹھیک ہے، رہے گی. رب فرما رہا ہے اور خطاب بھی مومنوں کو ہے، غیر مسلم کو نہیں، پوری انسانیت کو نہیں. یا ایھا الذین آمنوا
لا یسخر قوم من قوم، اس قوم سے مراد مرد ہے، اس قوم سے مراد کسی مرد کو حق نہیں ہے کہ اپنی نگاہ میں کسی کو گھٹیا سمجھے اور کسی کو حقیر سمجھے۔ کیوں؟ دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، گاڑیوں کی وجہ سے تو حقیر سمجھ رہا ہے۔ رب کہتا ہے رک جا، باز آ جا اس چیز سے۔ عسا، رب کو بھی کہنا پڑا عسا، کیا پتا، عسا ممکن ہے، رب فرما رہا ہے عسا کیا پتا حقیر سمجھنے والے میرے بندے کو، اپنی نگاہ میں گٹیا سمجھنے والے تو کیا ہے؟ فرمایا عسا ان یکونوا خیرا منہم، کیا پتا وہ تجھ سے میری بارگاہ میں اعلیٰ ہو، سبحان اللہ، کیا پتا وہ تجھ سے میری بارگاہ میں اعلیٰ ہو، عظیم ہو۔ ہائے ہائے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ مجھے خدا کے نہیں بھولتا۔ ہائے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تربیت بھی ہو تو پھر ایسی ہو، پھر عمل بھی ہو تو ایسا ہو، پھر امت کو سبق بھی ملے تو ایسا ہو، درس بھی ملے تو ایسا ہو۔ خدا کی قسم بس روایتی کام ہو گیا ہے، محفل روایتی، تقریبیں روایتی، درس روایتی، جمعہ روایتی، سب روایتی ہو گیا ہے، سب روایتی، رسومی وجہ کہ رسمن کام ہو گیا ہے، باقی میرا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا ہے، حدیث میں سارا کچھ حاضر ہے، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، بس پھر تو پھر میں نہیں ماروں گا، میں عاشق پھر تو میں ماروں، نعرے لگاؤں گا جناب، تمہیں سر سیٹ کر کے میں جناب ٹوپ ٹاپ بنا کے کروں گا، جب تنہائی خلوت میں جاؤں گا سارا بیڑا غلط، ساری بے عملی۔ ہائے ہائے، امام حسن قربان جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری زندگی پر، کیا میرا آقا کی گود میں تربیت حاصل کی ہے، کیا میرا آقا کی صحبت عظیمہ میں، نگاہ نبوت میں میرا آقا کے بڑے شہزادے نے کوئی تربیت حاصل کی ہے؟ مجمع لگا ہو، کیا بولیے نا، مجمع لگا ہو، سارے بیٹھے ہوں، بندہ رکا پیش کرے، کیا چاہیے تھا نا کہ رکا پیش کر دیتا، تو پھر کوئی صبر کرتا نہیں، رکا بھی دے رہا ہے اور دیکھیں اے رکا دے رہا ہوں، ہاتھ کرے آگے، اے رکا دے رہا ہوں، تو ساتھ میں کہوں محترم میرا کام کر دیں، بھئی رکا پڑھا نہیں ہے، کھولا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، کام کیا ہے، کس نے بھیجا ہے، نہیں اے میرا کام کر دو۔ امام حسن نے رکا بھی پکڑا نہیں، فرمایا جا تیرا کام ہو گیا، ہو گیا کام، چلے گئے۔ عوام بولی امام صاحب کچھ خیال کرو، ٹھیک ہے، آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ہائے ہائے دوستوں، یہ سننے کے لیے نہیں ہے یار، میں کہہ رہا ہوں یہ سننے کے لیے نہیں ہے، قبر میں تو نے بھی جانا اور میں نے بھی جانا ہے، یہ بڑے بڑے افسروں نے بھی جانا ہے، بدبخت تو 35 اور 30 سال کا نوجوان افسر، تو کرسی میں بیٹھا ہے، تیرے دادے کی عمر کا، تیرے باپ کی عمر کا، بڑے بڑے بزرگ باہر دھوپ پہ لائن لگی ہوئی ہے، اور کہہ رہے جو باڈی گارڈ ہے وہی نہیں بات، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ گھوڑا کا میدان ان قریب یہ کرسی چھوٹے گی، تیرے جیسے بڑے زیر زمین چلے گئے، آج ان کے کفن کیا، ان کی ہڈیاں بھی گل گئی، کیا بنے گا تیرا؟ امام حسن نے بڑا پیارا جملہ کہا، رضی اللہ تعالیٰ، سننے والا ہے، توجہ کرے، فرمایا تمہاری عزت ہے؟ کہنے گے ہاں جی، کہنے لگے میری عزت ہے؟ کہنے لگے ہاں جی، فرمایا آنے والے کی عزت نہیں؟ ہائے ہائے، کیا امام حسن تیرے قول پہ قربان جاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تربیت کر گئے خدا کی قسم۔ اب تو شاگرد کو نا، بڑے بڑے تو نعت خانوں سے جتیاں اٹھاتے نا، حقیقت شاگرد ساتھ ہو نا تو جتی اٹھاتے وقت اصل تو کوئی آپ نہیں شاگرد اٹھا رہا ہے، وہ جب شاگرد جتی اٹھاتا تو شرم آ جاتی ہے، اور میں کسی کو نہیں یار پانی لے کے آؤں، میں جب پانی کہہ رہا تو باویں شاگرد ہے، استاد کہہ ہی دیتا ہے، اولاد کہہ ہی دیتی ہے، والدین کہہ دیتے نا، لیکن بھائی اپنی بات کروں مجھے حقیقت شرم آ جاتی ہے کہ یا تو اٹھ کے خود نہیں پی سکتا، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے یار۔ کئی مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے، اندر جاگتا ہو نا، اندر بیدار ہو ضمیر، تو وہ ضرور آگاہ کرتا ہے، باقی تیری مرضی نظر انداز کر دے، نہ مانی علیحدہ بات ہے۔ امام حسن نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ؟ فرمایا تمہاری عزت بھی ہے، میری بھی عزت ہے، آنے والے کی عزت نہیں تھی، کیا اس کو میں کھڑا کر کے ذلیل کرتا، کہ اس اپنے دربار میں میں کھڑا کر کے ذلیل اور رسوا کرتا، وہ میرے دربار میں کھڑا رہتا
تو جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا کل میں اپنے رب کو کیا جواب دوں کہ تو نے میرے بندے کو اپنی محفل میں ذلیل کر دیا تھا۔ یہ میرے آقا کی تربیت، خدا کی قسم۔ اب سنیے، توجہ سے جملہ سننے والا ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ خیال کرو، اس اللہ کی مخلوق سے پیار کرو۔ میں کئی مرتبہ لاہور کے باہر بھی بڑی بڑی مجالس میں، بڑی بڑی محافلوں میں، علماء اہل علم بڑوں بڑوں کی مجالس میں، سرکاری سطح پہ بھی درسوں میں میں نے کہا ہے، میں نے کہا جاؤ پوری دنیا کے غیر مذاہب، پوری دنیا کے جتنے غیر مذہب ہیں ان کے پاس جاؤ، جو پڑھا لکھا ہو، جس کے پاس علم ہو، مطالعہ ہو، پھر مذہب اسلام میں جتنے مکاتب فکر ہیں، جتنے مسالک ہیں، ان کے پاس جاؤ، پڑھے لکھوں کے پاس جاؤ، سب کے اوپر سوال کرو۔ رب کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے کمال، محبوب ترین نیکی کون سی ہے جو رب کو بہت ہی پسند ہے؟ ایک ہی جواب ملے گا، اللہ کی مخلوق کا پیار، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی، اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی۔ تو لوٹنے پہ لگا ہوا ہے، تو بے ایمانی پہ، فراڈ پہ، لوٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ ابھی صوفی آباد میں جمعہ پڑھانے گیا تو میں پیر صاحب مجھے ایک واقعہ سنا رہے تھے، کہنے لگے یار بادشاہ بھی ہے، دستار رکھی ہوئی ہے، اور جب آتا ہے جھک کے ملتا ہے تو فلاں جماعت کے سامنے وہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پیر صاحب، کہنے لگے یار وہ اس طرح ہو گیا ہے، ہو گیا ہے۔ میں کہا پیر صاحب تسی میری تقریریں کو نہیں سن دے جی کہ وہ کیویں؟ میں کہا میں کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ یہ سارا کچھ گارنٹی نہیں ہے، یہ ضمانت نہیں ہے۔ آقا فرمایا کل مومن، ہر وہ مومن مخموم القلب و صدوق اللسان، فرمایا ہر وہ مومن جو دل کا صاف، زبان کا سچا، یہ گارنٹی ہے، یہ گارنٹی ہے، یہ ضمانت ہے۔ ہائے ہائے اللہ، آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آپ کی تیاری ہے نا؟ ہاں، میں بس یہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، اوپر چلا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ میں پیش کر کے نیک عورت کو میرا آقا نے پسند فرمایا ہے۔ کس کو؟ نیک عورت کو۔ کیا؟ اس پر میں صرف آخری بات کر کے انشاءاللہ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، آپ سے میں بولیے، میں صرف اجازت چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے، تو آپ نے پریشانی ہونا، بس 2-4 منٹ آپ کے لیتا ہوں۔ میں نام تو دے دیا ہے نا کہ حضرت امیر عبد الرحمن والی قابل، اس کے یعنی دادے کا واقعہ ہے، دوست محمد کا۔ کیا پتہ چلا کہ تیرے ملک پر کسی نے، تو اس نے اپنے شہزادے بیٹے کو، اصل میں واقعہ پیش کرتے وقت میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، خدا کی قسم، میں ازواج مطہرات کی کیا باتیں کرنی ہیں، صحابیت کی باتیں کیا کرنی ہیں، اللہ والوں کی کیا باتیں کرنی ہیں، حضور غوث اعظم کی ماں کی کیا باتیں کروں، میں تو ادھر جا نہیں سکتا، میرے پاس تو الفاظ کلمات ہی نہیں ہیں۔ میں تو ایک واقعہ ویسے کوئی کوٹ کر رہا ہوں کہ اس نے اپنے شہزادے کو فوج دے کر بھیجا، کہنے لگے مقابلہ کریں، اس کی سرکوبی کریں۔ لو جی مقابلے کے لیے بھیج دیا، اس دن میں یا 2-3 دن کے بعد بس پتہ چلا کہ شکست ہو گئی، اور میرا شہزادہ دوڑا آ رہا ہے، قتل سے بچ گیا ہے کیا، لیکن واپس آ رہا ہے، بھاگ کر اندر گیا اپنی بیوی کے پاس، کہنے لگے خبر بڑی عجیب آ گئی ہے۔ کیا؟ ویسے آپ ادھر ہی ہے نا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بس آپ نے جملے میں غور کرنا ہے، جو میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا، اور میں حقیقت ہے اس واقعے کو پڑھ کرنا پھر اپنی کیفیت بدل کہ یہ کس طرح، اس طرح کی عورتیں کس طرح پیدا ہو جائیں، اس طرح عورتیں کہاں سے ملے۔ گھر تک بیوی کہتا کہ تیرے بیٹے کو شکست ہو گئی، کہنے لگے میں نہیں مانتی، کہنے لگی فوج کی اطلاع ہے، حکومت کی اطلاع ہے، کہنے لگی میں کبھی نہیں مانتی، میرے شہزادے کو شکست نہیں ہو سکتی۔ اس کا میری گارنٹی ہے، میری ضمانت ہے، بیٹا میرا ہو، پالا میں نے ہو، پرورش میں نے کی ہو، 9 ماہ میرے پیٹ میں رہا ہو، دودھ میں نے پلایا ہو، میں کبھی نہیں مانتی کہ میرے بیٹے کو شکست ہوگی، نہیں ہو سکتی، میرا بیٹا شکست نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا یہ عورت ذات ہے، جھگڑا کرے گی، اس کی فطرت بڑی عجیب سی عورت ہوتی ہے، اس نے ماننا نہیں ہے، باغ کے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد پتا چلا کہ بیٹے کو فتح ہوگی، وہ خبر صحیح نہیں تھی، وہ خبر صحیح نہیں تھی، جناب کمال فتح ملی، بڑی کمال فتح ہوئی، شہزادہ جناب فتح یاب ہو کر واپس لوٹا، جناب دوڑ کے اندر گیا، بیوی کہتا کہ آپ کو مبارک ہو، کہنے لگے کس کی، کہنے لگے وہ
بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، فتح ہو گئی، لیکن تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تجھے کیسے پتا ہے کہ میرا شہزادہ، میرا بیٹا کبھی شکست نہیں کھا سکتا؟ نبی کی دوسری ادا کون سی پسند ہے؟ یاد رکھے نا، پہلی خوشبو اور دوسری نیک عورت۔ اب نیک عورت میں اگر ادنا سا طالب علم گفتگو رکھوں نا تو میں کئی سال چلا سکتا ہوں، جتنا میں نے مواد اکٹھا کر لیا ہے۔ یہ اگر اسی کو میں بیان کر دوں، میں جمع کیا ہے تو کئی جمعے مہینے چل سکتے ہیں، لیکن میں صرف اصول برکت کے لیے بس ایک دو باتیں، ٹھیک ہے نہیں؟ کہیں گے تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہیں گے اس کو چھوڑیے، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ ہائے، یہ میرا اور میرے رب کے درمیان راز ہے، تو میں فاش نہیں کرنا چاہتی، لیکن سر کا تاج تھا، خامت تھا، پھر آپ کو پتہ سکون نہیں آ رہا تھا کہ میری حکومت کو بھی اس نے جھٹلا دیا، میری فوج کو جھٹلا دیا، مجھے بھی جھٹلا دیا، کوئی تو بات ہو، کہنے کہ نہیں، اصرار بڑا، آخر کہتے آپ میرے سر کے تاج ہو، آپ کی فرما برداری کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ میرے مجازی رب ہو، آپ میرے مجازی رب ہو، تو میں آپ کے ہاں راز فاش کر دیتی ہوں۔ کہ اب اس میں باتیں بڑی رہیں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، اس کے درمیان بڑی خاص باتیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، لیکن بس اس کا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیوں؟ جتنی دیر میرا شہزادہ میرے پیٹ میں رہا ہے، حرام لقمہ میں نے منہ سے اندر نہیں جانے دیا۔ وقت کے بادشاہ کی بیوی ہو کر 9 ماہ میں نے شہزادہ کو پالا ہے، مجھے پتا تھا کہ حرام لقمے سے کیا ہوتا ہے، حلال لقمے سے کیا ہوتا ہے۔ جو آج اس کے لفظ ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے بڑی ابھی وقت کی ضرورت ہے، بس اتنا جملہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ مجھے پتا تھا کہ حلال لقمے سے شہزادہ کی پرورش کیسی ہونی ہے اور حرام سے۔ پھر اس نے کہا بات فقط حلال لقمے تک نہیں، حلال لقمے تک نہیں، اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب تک وہ پیٹ میں رہا حرام لقمہ نہیں گیا، جب بیٹا پیدا ہو گیا ہے نا، پھر اگلی بات بھی سن لے، میرے سر کے تاج، پھر قسم اٹھا دی، اس نے کہا میرے سر کے تاج، خدا کی عزت کی قسم، جب تک پیٹ میں رہا حرام لقمہ نہیں گیا، جب بیٹا پیدا ہو گیا، پھر پیدا ہونے کے بعد پھر میں نے اس کو وضو کر کے 2 نفل وضو کے پڑھ کے پھر دودھ پلایا اس کو، میں نے بغیر وضو اور وضو کے 2 نفلوں کے بغیر، فقط وضو تک نہیں، وضو کے نفل پڑھ کر پھر میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ فوج جھوٹی ہے، حکومت جھوٹی ہے، خبر جھوٹی ہے، میں بھی جھوٹا ہوں، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو مجھ سے دلیل پوچھی، یہ نہ تجھے پتا تھا نہ کسی اور کو پتا تھا، یا مجھے پتا تھا یا میرے رب کو پتا تھا۔ میرا پکا یقین تھا، میرے پاس کتنی دلیل تھی، مضبوط دلیل تھی، ضمانت تھی، گارنٹی تھی کہ جو میں نے قرآن و سنت سے پڑھا ہے، بس میرا یقین تھا کہ میرا بیٹا کبھی شکست پس پشت کبھی دوڑ کے نہیں آ سکتا ہے، میرا بیٹا کامیاب ہو کر آئے گا۔ یہ میرے پاس دلیل تھی۔ دوستو، میں کچھ نہیں کر سکا، بیان نہیں کر سکا، نیک عورت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہماری نظریں تو کافی اونچی چلی گئی ہیں، رشتے کرنے میں بھی ہم بڑے دور چلے گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس میں بڑی باتیں، وہ میں باتیں بھی نہیں کی ہیں، آقا علیہ السلام